السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی مقدس اور برکت والا ہے اور وہ ہے رمضان شریف۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ صبر کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ آج ہم جانیں گے رمضان کی فضیلت کیا ہے، روزہ کیوں فرض ہوا اور رمضان کے ضروری احکام کیا ہیں۔ بچوں، رمضان اسلام کا 5واں رکن نہیں بلکہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ کا اصل مقصد بھوکا رہنا نہیں بلکہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا اور ہر غلط کام سے بچنا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اسی لیے اسے شہر القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس مہینے ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ دعا کرنی چاہیے، زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ روزہ ہر اس مسلم پر فرض ہے جو بالغ ہو، عاقل ہو، صحت مند ہو۔ اگر کوئی بیمار ہو، سفر میں ہو یا عورت حیض یا نفاس میں ہو تو وہ بعد میں قضا رکھ سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر جان بوجھ کر کچھ کھایا یا پیا، جان بوجھ کر الٹی کی، جھوٹ بولا، غیبت کی یا لڑائی کی۔ یاد رکھو بچوں، روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ کانوں کا بھی ہوتا ہے۔ ہمیں ہر بری چیز سے بچنا ہوتا ہے۔ روزہ سحری سے شروع ہوتا ہے۔ سحری کرنا سنت ہے اور اس میں برکت ہے۔ افطار جلدی کرنا بھی سنت ہے۔ ہمیں افطار کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی لکا صمت وبکا آمنت وعلی رزقک افطرت۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، 20 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ اس مہینے تہجد پڑھنا، صدقہ دینا، مسجد جانا اور لوگوں کی مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ مہینہ اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کے آخری 10 دن بہت خاص ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک رات ہے لیلۃ القدر۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات عبادت کرتا ہے اسے 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں آخری عشرہ میں زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ رمضان کا اصل مقصد ہے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا، جھوٹ نہ بولنا، غصہ نہ کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، گھر والوں کی مدد کرنا۔ اگر کسی کا اخلاق نہیں بدلا تو اس کا روزہ صرف بھوک اور پیاس رہ جاتا ہے۔ بچوں، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے۔ اس دوران اللہ اپنی رحمت بندوں پر برساتا ہے۔ جو شخص دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے۔ یہ گناہوں کی معافی کا وقت ہے۔ سوچو اگر اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے تو ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے۔ تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہوتا ہے۔ اس دوران اللہ کئی لوگوں کو دوزخ سے آزادی دیتا ہے۔ کیا ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ تو پھر عبادت میں محنت کرنی ہوگی۔ رمضان میں زکوٰۃ دینا بہت افضل ہے۔
ज़कात इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है। सदका देने से गुनाह कम होते हैं, रिस्क में बरकत होती है और अल्लाह खुश होता है। इस महीने किसी गरीब की मदद जरूर करें। रमजान में घर का माहौल भी बदल जाता है। सेहरी के वक्त सब एक साथ उठते हैं, इफ्तार के वक्त सब एक साथ दुआ करते हैं। ये महीना फैमिली बॉन्डिंग का भी महीना है। छोटे बच्चे भी शौक से रोजा रखते हैं, चाहे पूरा ना रख सकें, लेकिन उनकी कोशिश अल्लाह को बहुत पसंद है। हमें बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। आजकल लोग रमजान में भी वक्त ज़या कर देते हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। इस महीने वक्त को सिर्फ इबादत और सीखने में लगाना चाहिए। रोज़ा हमें सब्र सिखाता है। जब हम भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं तो हम गरीबों का दर्द महसूस करते हैं। ये इंसानियत का सबक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रमज़ान के बाद भी हमें अपनी अच्छी आदतें नहीं छोड़नी चाहिए। नमाज, सच बोलना और मदद करना, ये सिर्फ रमज़ान तक नहीं होना चाहिए। आइए बच्चों, हम सब मिलकर दुआ करें। या अल्लाह, हमें सही रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा, हमें अपनी रहमत और मग़फ़िरत नसीब फरमा और हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।